اور سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے تقریری مقابلے میں بلال حسن نے، اور پہلی پوزیشن حاصل کی ہے قیصر، آپ کا تعلق گجرات سے ہے، آپ آ کر محترم جنرل صاحب سے اپنا انعام وصول کریں۔ اور یہ بچوں کے مقابلے میں ونرز تھے، اب بچیوں کے مقابلے میں ونرز میں سے تیسری پوزیشن ہمنا شیراز نے حاصل کی ہے، اب آ کر جنرل صاحب سے اپنا انعام وصول کریں۔ اور بچیوں کے تقریری مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی جویریہ نے۔ مجھے پتا تھا آپ تالیاں زیادہ بجائیں گی، اس لیے میں نے نام آج سے لیا۔ میں سب سے پہلے تو غزالی ٹرسٹ کے منتظمین کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت اچھی محفل آپ لوگوں نے سجائی ہے یہاں، اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کی تعلیم کے لیے اور ایجوکیشن کے لیے یہ بہت اچھے مواقع ہیں کہ اس میں بچے سنتے بھی ہیں، اور ایسے تقریبات میں جب حصہ لیتے ہیں تو ان کو کانفیڈنس آتا ہے۔ ایک چائنی کہاوت ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے 1 سال کی منصوبہ بندی کرنی ہے تو آپ گندم اگائیں، اور اگر 10 سال کی منصوبہ بندی کرنی ہے تو پھر درخت لگائیں، چونکہ 10 سال کے بعد درختوں سے پھل آتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے ملینیم کی پلاننگ کرنی ہے اور آئندہ اپنی نسلوں کو سنوارنا ہے تو پھر آپ تعلیم پہ دھیان دیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں تاکہ یہ نسلیں آپ کی سنیں۔ تو میں ان لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے یہ ٹرسٹ بنایا ہے، اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اس ٹرسٹ کے نیچے 350 سے زیادہ اسکول ہیں جن میں بچے دیہاتوں کے غریب گھرانوں کے بہت سے بچے، کئی فیس نہیں دیتے، کئی کم دیتے ہیں، اور ان کی تعلیم کا ایک نظام ہے، بہت سی ڈونیشنز آتی ہیں اور ان بچوں کی تعلیم کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ جو ایسے تعلیمی ادارے چلاتے ہیں یہ دراصل پاکستان کے معمار ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا احسان ہے۔ تعلیم سے منسلک لوگ دراصل صرف پڑھاتے نہیں بلکہ وہ ریاضت اور بندگی کرتے ہیں، اور ہماری درسگاہیں دراصل عبادت گاہیں ہیں، چونکہ اس کے اندر لوگ اس نیک کام کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو میں بہت خوش ہوں یہ دیکھ کے کہ آج کی یہ محفل بڑی اچھی رہی، اور میری بھی عزت افزائی ہوئی کہ میں ادھر آیا، اور آپ نے ایک پر مغز اور روح پرور تقریر سنی ہے انور مسعود صاحب کی۔ یہ ہماری قوم کا ایک اثاثہ ہیں، یہ ایک بہت بڑا ایسٹ ہے، یہ بہت ہی گہری باتیں کرتے ہیں جن کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ دوسری اچھی بات یہ ہے کہ آج کی محفل کا تعلق علامہ اقبال جیسے ایک عظیم مفکر کا، ایک بہت بڑے اسٹیٹس پرسن کا، ایک بہت بڑے پالیٹیشین کا، ایک بہت بڑے ایجوکیشنسٹ کا، ایک بہت بڑے وکیل کے حوالے سے آج کی یہ محفل ہے، اور اس کے اوپر جو آپ نے انعامات دیے ان بچوں کو بھی ہم مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ انعامات کے مستحق تھے۔ میں بات کو بہت لمبا نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال واقعی جیسے مسعود صاحب نے کہا ہے کہ یہ اس صدی کے نہیں بلکہ تاریخ کے، انسانی تاریخ کے ایک بہت بڑے مفکر اور بہت بڑے انسان ہیں۔ یہ صرف پاکستان کے یا ساؤتھ ایشیا کے نہیں بلکہ اس دنیا کے ایک مانے ہوئے شاعر ہیں جنہوں نے بڑا سیریس اور بڑا سنجیدہ پیغام دیا ہے، اور جیسے مسعود صاحب نے بڑا رائٹلی کہا کہ ان کی شاعری میں عظمت ہے، ان کے خیالات بہت بلند ہیں، چونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان رستے پہ چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جس کا نام قرآن کریم ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر سے منافقت ختم ہو جائے، آپ کی زبان اور قلب کے اندر ایک رابطہ ہونا چاہیے، تو پھر ہم قوموں کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے جوانوں کو یہ کہا کہ ترا نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لالا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔
اور اس طرح کے بہت سے، اور ان کو اٹھایا کہ آپ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں والی باتیں کر کے لوگوں کے حوصلے بلند کیے اور ان کو ہمت دی، لیکن پھر ساتھ انکساری کا درس بھی دیا کہ آپ دنیا میں بڑے عہدوں پہ اٹھ کے چلے جائیں لیکن آپ کے اندر انکساری ہو، آپ جھکیں اللہ کے آگے اور آپ دوسروں کی مدد کریں اور آگے چلیں۔ اور اس میں علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت انداز میں یہ کہا کہ تو مانند سحر سین گلستان میں قدم رکھ۔ دیکھیں نا، یہ وہ کہتے ہیں کہ جب صبح کی روشنی جب تاریکی کو توڑ کے باہر آتی ہے اور آپ کے لان میں پھیل جاتی ہے تو وہ اتنی ہمبل ہوتی ہے اور انکساری سے آتی ہے کہ وہ وہاں شبنم کے قطروں کو بھی ڈسٹرب نہیں کرتی۔ اس طرح روشنی اور تاریکی، آپ کو پتہ ہے دو مختلف چیزیں ہیں۔ روشنی جو ہے وہ جب آتی ہے تو تاریکی غائب ہو جاتی ہے، تو اس کو انہوں نے کہا مانند سحر سین گلستان میں قدم رکھ، آئے تہ پا گور شبنم تو نہ ٹوٹے، اور ہو کوہ بیاباں میں ہم آغوش ولیکن ہاتھوں سے تیرے دامنے افلاک نہ چھوٹے۔ یہ پیغامات ہیں جو ہمیں اسکولوں میں اقبالیات کو پڑھانے کے لیے بچوں کو بتانے چاہیے تاکہ ہم آگے چلیں۔ کئی لوگ آج جو ہمارے ماڈرن سو کالڈ روشن خیال لوگ ہیں وہ اسلامی تعلیمات سے دور ہو گئے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سیکولر ملک ہے اور ہم نے تو ایک علیحدہ ریاست لی تھی تاکہ مسلمان صرف الگ ہو جائیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری یہ جو ریاست ہے جب اس کے حصول کی تگ و دو ہو رہی تھی تو لوگ کہہ رہے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو ہم نے یہ ایک سلطنت اس لیے نہیں لی کہ ہم نے الگ اپنی زندگی بسر کرنی ہے، ہم نے یہ سلطنت اس لیے لی کہ ہم اپنی اسلامک ٹیچنگ کے مطابق، اپنی روایات، اپنی ویلیوز کے مطابق، اپنے مذہب اور اپنی سوچ کے مطابق آگے چلیں گے۔ علامہ اقبال نے 1907 میں یہ کہا تھا کہ یہ جو ویسٹ کا زوال آئے گا وہ اس لیے آئے گا کہ انہوں نے اسٹیٹ کو چرچ کو مذہب سے الگ کیا ہے یا اسٹیٹ کو مذہب سے الگ کیا ہے، اور بعد میں انہوں نے پھر 1931 میں یہ بتایا کہ دیکھا کہ اگر یہ مذہب کو اپنے ریاستی امور سے الگ نہ کرتے تو شاید پہلی جنگ عظیم نہ ہوتی اور اتنی قتل و غارت نہ ہوتی، کیونکہ جب آپ کے اندر مذہب نہیں ہے، جب آپ کی وہ سوچ ختم ہو گئی ہے تو پھر آپ کے اندر سے موریلٹی کا جنازہ نکل گیا ہے، پھر اخلاقیات چلی جاتی ہے۔ ہمیں مذہب اخلاق سکھاتا ہے، دیٹ از وائی ہم کہتے ہیں کہ ہمارا روح، ہمارا دل، ہمارا خون، ہماری سوچ، ہماری سب چیزیں جو ہیں وہ مذہب سے نکلتی ہیں، اور مذہب کا جو منبع ہے وہ قرآن کریم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے 9 چیزوں کا حکم ہے، اور اس میں ایک تو انہوں نے کہا کہ انصاف کرو، ایک دوسری بات تھی کہ اعتدال پسندی، اور تیسری بات تھی کہ آپ سے جو کٹے اس سے جڑو، آپ کو جو محروم کرے اس کو دو، اور آپ سے جو زیادتی کرے اس کو معاف کرو، اور آپ کی نگاہ عبرت کی نگاہ ہو، اور آپ کی خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو، اور آپ کا ذکر الہی ہو۔ کتنی عظیم یہ باتیں ہیں، اور اگر ہم اس کے اوپر چلیں تو ہم زوال پذیر نہیں ہو سکتے۔ آج پاکستان میرے بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج پاکستان مشکل حالات میں گھرا ہوا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے، یہ نہیں ہے باہر میں ہمیں بلیم کیا ہوا ہے کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، بنیاد پرست ہیں، یہ مذہب کی طرف زیادہ جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آج تباہی کا باعث یہ نہیں ہے کہ ہم مذہب کی طرف زیادہ جاتے ہیں، بلکہ ہماری تباہی کا مذہب یہ ہے کہ ہم مذہب سے دور ہو گئے ہیں۔ یہ جو کاش کہ ہم فنڈامنٹلسٹ ہوں ٹرو سینس کے اندر، اور اسلام کے بنیادی اصولوں کے اوپر چلیں اور آگے آئیں۔ مجھے آپ یہ بچیاں دیکھ کے بڑی خوشی ہے کہ ان کے سروں پہ اسکارف ہیں، یہ باپردہ ہیں۔ ہمیں کاش کہ ہم اپنی پوری سوسائٹی کو اس طرح بنا لیں، اور وہ پاکستان کے اوپر مختلف الزامات ہیں، گیا اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے، بالکل نہیں ہوں گے۔ اللہ کا یہ کرم ہے اور ہمیں یہ ایمان ہے ہمارا کہ پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اور ہم کبھی بھی گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوں گے، کبھی بھی دل نہیں چھوڑیں گے۔ وہ قرآن کے ایک ورس ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ نہ گھبراؤ نہ دل چھوڑو، فتح آپ کی ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اور کردار کی جو پختگی ہے
وہی آپ کی متاع ہے۔ وہ علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ یہی ہے، انہوں نے کہا کہ میری جو متاع ہے فقیر کی وہ یہی شرم، حیا اور سادگی ہے، اور وہ انہوں نے کہا کہ میرا طریق امیری نہیں غریبی ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ آج کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں، جرنیل ہیں یا منسٹر ہیں یا دولت مند ہیں تو وہ بڑے ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں افضلیت کے معیار مختلف ہیں۔ اللہ کی نگاہ کے اندر آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ خاتون جو اپنے بال نوچ کے یا دوپٹہ گیلا کر کے ایک کتے کے بچے کو پانی پلاتی ہے تو وہ جنت میں چلی جاتی ہے۔ اللہ کی نگاہ میں وہ لوگ فیلڈ مارشل ہیں اور وہ لوگ بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کی نگاہ یہاں انفارچونیٹلی اس جھوٹے جہان میں جس نے فوراً ختم ہو جانا ہے۔ اور علامہ اقبال نے یہ کہا ہے کہ عقل مند لوگ جو ہیں وہ موت پہ نظر رکھتے ہیں، یہ تو ایک بلبلہ ہے یہ زندگی۔ انہوں نے کہا کہ نگاہ موت پہ رکھتا ہے مرد دانش مند، حیات ہے شب تحریک میں شرر کے نمود۔ اور میری بھائیوں بہنوں اور بچوں، ہم نے اپنے اس دائمی زندگی کی تیاری کرنی ہے اور اس کے لیے ہم نے آگے جانا ہے، اور ہمارا جو اگر ہم نے پاکستان کو بھی بہت بلندیوں پہ لے کے جانا ہے تو ہمارا جو رخت سفر ہے وہ عمارت نہیں ہے، وہ پیسہ بھی نہیں ہے، وہ زر بھی نہیں ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں پاکستان میں چونکہ گیس کے کنویں نہیں ہیں تو اس لیے پیچھے ہے، یہ وجہ نہیں ہے۔ زر کہیں نہیں لے جاتی۔ جن ملکوں کے پاس دولت ہے، گیس ہے، تیل ہے، ان کی بھی حالت دیکھ لیں تو وہ علامہ اقبال ہی کا شعر ہے کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، گر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، کلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں۔ تو یہ میسج ہے ہمارا کہ ہم انشاءاللہ اپنے جو رخت سفر ہے وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ہمارا ایمان ہے، وہ ہمارا کردار ہے، وہ ہمارے قول اور فعل کے اندر مطابقت ہے، وہ ہمارے اندر انکساری ہے، وہ ہمارے اندر سیدھا پن ہے۔ اور اگر یہ رخت سفر ہوگا تو پھر پاکستان کو ہم بہت بلندیوں کے اوپر لے کے جا سکتے ہیں۔ میں احمد ندیم کاسبی صاحب جو ایک اور بہت بڑے شاعر ہیں ان کے ان شعروں پہ اپنی بات کو کنکلوڈ کروں گا کہ انہوں نے کہا ہے کہ عزم سفر کیا ہے تو رخت سفر بھی باندھ، اور منزل ہے آسماں تو بے بالوں پر نہ جا، لاکھوں چراغ لا کے ہوا تیز ہے بہت، صرف ایک دیا جلا کے سرے راہ گزر نہ جا۔ تو میرے بھائیوں بہنوں اور بچوں، میں ایک دفعہ پھر آپ کا بہت مشکور ہوں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے اوپر یقین، اللہ کی وحدانیت پہ یقین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پہ یقین، اور اپنی اس اسلامک فلسفی پہ ہم فخر ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم کسی سکھ کے گھر، کسی ہندو، کسی بدھ کے، کسی کرسچن کے گھر نہیں، ہم ایک مسلمان کے گھر پیدا ہوئے۔ اور میری یہ خوش قسمتی تھی کہ پہلی آواز میرے کان میں اللہ اکبر کی پڑی، اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں اسی کو لے کے آگے چلنا ہے، اور ہم نے پاکستان کو اللہ کے کرم سے بچانا ہے۔ اور یہ جو ویسٹ والے ہیں جو اسپیس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، وہ چاند پہ اتر گئے ہیں، وہ ان کو یہ بتایا جائے کہ وہ ایک تتلی بنا کے دکھا دے جو اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے، ایک چھوٹا سا انسیکٹ بنا کے دکھا دیں۔ ایک قرآن کریم ہے نا کہ افلا ینظرون علی الابل کیف خلقت وعلی السماء کیف رفعت وعلی الجبال کیف نصبت، کہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ اونٹ کو کیسے بنایا گیا ہے، اس کی تخلیق کیسے ہوئی ہے، یہ کر کے دکھا دیں۔ یہ دیکھیں کہ آسمان کس نے اوپر تانا، زمین کس نے بچھائی، اور وہاں پہاڑ کس نے لگائے۔ یہ کیا آج کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی 21ویں صدی اسٹیٹ آف دی آرٹ آپ کہتے ہیں کہ یہ بریک تھرو ہو گیا ہے، کوئی ایک چیز تخلیق کر کے دکھائے۔ تو تخلیق کرنے والی وہ واحد ذات ہے جس کے ہم بلیور ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم پاکستان کو بچائیں گے اللہ کے کرم سے، ایک سپاہی کی حیثیت سے، مجاہدہ کی حیثیت سے، ایک طالب علم کی حیثیت سے، ایک رائٹر کی حیثیت سے، ایک صحافی کی حیثیت سے اللہ کے کرم سے پاکستان کو بچایا جائے گا۔ اور آخری شعر یہ ہے کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔